آپ شیاطین خوش ہوتے ہیں کہ پاکستانی اکٹھے ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی 2 نمبری کی اور انتہا کو آئیں گے، کوئی عباشی چلے گی تو عیاشی چلے گی، کوئی ننگے لطیفے چلیں گے، تو پتہ نہیں کیا ہر قسم کی بکواس چلے گی، اور چلتی بھی ہے نا، ہمیں پتہ ہے۔ میں پاکستان میں نا 2006 میں آفیشلی آیا تھا، تو یہ میں نے شاید پہلی دفعہ ہوا تھا تو میں شوق میں چلا گیا تھا۔ آپ نے نوٹ کیا، یہ کہیں اور نہیں میں نے دیکھا، پاکستان میں جنازوں پہ نا کہہ کے چلتے ہیں، جیسے کہ آئی اسی لیے ہم مذاق کی بات کی جاتی ہے اور شغل کی بات کی جاتی ہے۔ باہر جو کرسیاں لگی ہوتی ہیں نا، ادھر دعا نہیں چل رہی ہوتی۔ اور آپ نے ایک اور بات نوٹ کی، جنازے پہ جو دعا ہوتی ہے نا، اس کے علاوہ کوئی موقع نہیں ہوتا کہ اس سے زیادہ سچا وقت نہیں ہے کہ بندہ آخرت کے اندر انٹر ہوگا۔ اور وہ سب سے جلدی کی نماز ہے ہماری، کسی کو نہیں پتا کیا پڑھ رہے ہیں، بس جیسے ٹوٹل پورا کیا ٹرخا دیا۔ تو اس مردے کی نہیں، وہ اصل میں وہ زندوں کی اوقات نظر آتی کہ یہ ہوگا میرے ساتھ، کہ لوگ بس ویٹ کریں مار تو کس طریقے سے، تو بس آپ نے نوٹ کیا نا، جنازہ از اے ویری بگ، مطلب اس سے بڑا واقعہ کوئی ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا، دنیا ختم ہو گئی، پیچھے اس کے ماں بہن بیٹیاں بچے سگے بچے جو بھی ہیں سگے، وہ چیخے مار مار کے رو رہے ہیں، مگر جو سنسیئرٹی ٹو دا ریالٹی ہے نا، کہ اصلیت جو ہے ظاہر ہوئی ہے۔ جتنا مرضی کوئی دہریہ بھی ہو، موت کو تو نہیں ڈینائی کر سکتا نا، جو کہ اللہ کو بھی نہیں مانتا بھی کہتا مرنا تو سب نے، ہمیں تو یہ پتہ نا مرنا تو اصل میں ابتدا ہے۔ تو جب میں نے جنازوں پہ شغل دیکھا تھا نا، میرے لیے بہت بڑا شوق تھا، اور وہ ایسا میرے ذہن میں بیٹھ گیا کہ اب میں جب بھی کسی جنازے پہ جاتا ہوں نا، جنازہ کا مطلب ہے پہلے فوتگی ہوتی ہے، جنازہ تو اس سے پہلے بھی ایک اجتماع ہوتا ہے، تو اس کے بعد بھی، تو مجھے ایک عجیب سا ایک معائنہ کرنے کی عادت ہو گئی کہ اصلی مطلب سنسیئر لوگ کی طرح کوئی نہیں ملتا۔ سنسیئر لوگ اجتماع کی فکر نہیں کرتے، وہ تو پتہ نہیں کدھر کونے میں دبا رو رہا ہوتا ہے، کوئی کمرے میں ہوتا ہے، کسی بستر پہ پڑا تو ہوش میں نہیں ہوتا، جس کا اصلی میں دل ختم ہوتا ہے اس کو تو نہیں پتہ ہوتا نا کہاں پہ کیا ہونا ہے، کس کو کھانا کھلانا ہے کس کو نہیں۔ باقی سب مسلمان جب اکٹھے ہو رہے ہیں نا، میں جنازہ کیوں بتا رہا ہوں، ہمیں نہیں پتہ ابھی کون زندہ ہے کون نہیں کل نا، ابھی تو ہم اسی طریقے سے آئیں جیسے کہ کل بھی زندہ رہیں گے۔ یہ نفسیات ہے ہماری، ہر انسان کل کو ثبت کر کے آج گزارتا ہے، یاد رکھنا۔ اسلام اسی نظریے کے خلاف آیا تھا کہ کل کیسے ثبت کر لیا تو نے اپنے اوپر۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا سورہ کہف میں کہ کل کیسے بول دیا، انشاءاللہ کے بغیر آپ کچھ نہیں بولیں گے۔ کل کا جملہ جو ہے نا، یہ جو کل کا دن ہے، وہ ہماری زندگی کے اندر ہر روز ثبت ہوتا ہے، فی یوم، آج میں کل ثبت کر دیتے ہم کہ ہاں کل تو ہونا ہی ہونا، کیونکہ آج سانس چل رہی ہے تو کل بھی چلے گی۔ اتنا مغرور ہے انسان، آج تو کل کی جو دور کی بات ہے، مطلب یہ گلاس بھی میں شاید پورا پیوں گا، یہ بھی میں نے سوچا ہے نا، یہ ہے کبر۔ تو میں یہ خیر یہ تو ایک لمبی اور فلسفے کی بحث ہے۔ اصلی سوال یہ کہ جب میں اجتماع دیکھتا ہوں نا، تو آپ سیرہ کی کتابیں اگر تفصیل سے 3-4 دفعہ بھی پڑھ لینا، 3-4 کتابوں کو 2-2 دفعہ بھی پڑھ لیں، 3-4 اصلی علماء کی۔ اصلی علماء کا مطلب پتہ نا، وہ جو ٹوٹل نہیں پورا کرتے، وہ والی بات بھی لکھتے تھے کہ شاید نہ بھی چھپے، بے شک نہ چھاپو، میں تو لکھوں گا۔ زیادہ تر کتابیں جو چھپتی ہیں نا پاکستان میں، وہ 18-19 جگہ اپروو ہوتی ہیں، جو اصلی مواد ہوتا ہے وہ نہیں چھپ سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ طالبان جو ہیں، یہ جب تک اللہ نے ان کو فتح نہیں دی تھی، پاکستانی لڑکا کانپتا تھا طالبان مائک کے اوپر بولتے ہوئے کہ آرمی والے آگے پکڑ لیں۔ یہ حالات ہیں ہمارے مرد کے، عورت ذات سے کیا میں نے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو کتابیں چھپنی تھی اس وقت، میں خود پاکستان میں تھا اس وقت جب ڈاکٹر اسرار کے اوپر بین لگا تھا، سیڑھیاں تک دکانوں سے اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ کیا بول رہے تھے ڈاکٹر اسرار؟ ایک خلافہ کا لفظ ہی بولتے تھے۔ سو جو میں کہہ رہا ہوں اصلی علماء، اس کا مطلب ہے ان کو کوئی ڈر فکر نہیں ہوتی، وہ لکھتے ہیں۔ 11 چیپٹرز ہیں جو سیرہ میں نے پڑھی تھی نا پہلی، اس وقت میں 13-14 سال کا تھا، 11 چیپٹر صرف سعد بن معاذ کے اوپر ہے سیرہ میں۔ 11 چیپٹرز کا مطلب پتہ ہے، ایک چیپٹر 80-90 صفحوں کا ہوتا ہے،
اور ہماری پوری سیرہ جو آپ کو ملے گی نا پاکستان میں 80 صفحوں کی ہوگی. تو نفسیات کیسے بنیں گے؟ نبوی نفسیات ایسے نہیں بنتی. نبوی نفسیات کے لیے آپ سوچیں علی بن ابی طالب نے رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب نے رضی اللہ عنہ 63 سال سیرہ پڑھی ہے، اور میں نے 63 صفحے. 63 سال سیرہ پڑھ سکتا ہے کوئی آپ میں سے؟ 63 سال، دونوں کی عمر 63 سال، اس لیے بتا رہا ہوں. علی بن ابی طالب 63 سال کے شہید ہوئے، عمر بن خطاب 63 سال کے شہید ہوئے. روز چلے عمر بن خطاب نے تو لیٹر کنورژن کی، علی بن ابی طالب تو پیدا ہی نبی علیہ السلام کے سامنے ہوئے. 63 سال علی بن ابی طالب سیرہ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور میں 63 صفوں میں اسلام سمجھ جاؤں گا؟ ایسے نہیں ہوگا، سوری، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. تو جس نے یہ صفحے کم کرنے شروع کیے تھے نا، وہ ہے اصلی 2 نمبر. جو میرے اور میرے نبی کے بیچ میں آیا نا، وہ ہے اصلی 2 نمبر. ماننا پڑے گا آپ کو. تو میں کیوں یہ ساری بات بتا رہا ہوں کہ جب آپ سیرہ پڑھیں گے نا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ نفسیات اصلی کہانی ہے. مسلمان کی نفسیات ختم کر دی گئی ہے. جب میں یہ اجتماع دیکھتا ہوں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے جب سیرہ جس عمر میں میں نے پڑھی، خیر ایک دفعہ تو نہیں پڑھائی گئی نا، ایکچولی مجھے سیرہ پڑھائی نہیں گئی تھی، الحمدللہ مجھے سیرہ سکھائی گئی. تو وہ ایک چیپٹر کے اوپر پھر تھوڑے تھوڑے پروجیکٹ ملتے تھے کہ یہ کرو جا کے اپنے زندگی کے. میرے کلاس فیلوز کو اپنے 3 تو کلاس فیلو تھے ہم، مجھے یاد ہے. تو تب نفسیات بنتی ہے کہ یہ واقعہ تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ نبی اسلام کو، مطلب ہم کوئی راکٹ سائنس بنا لیتے ہیں نا کہ صحابی کے ساتھ کوئی راکٹ سائنس، نہیں یہی ہوتا تھا جو میرے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح دوستوں کی وہی والی طریقے کے مسائل تھے، اور وہی طرح کی خوشی تھی، اور وہی طرح کا غم تھا. ہم نے سمجھا ادھر اس وقت 14 سال پہلے کوئی اور ہوا چلتی تھی، تو کوئی اور غم تھا، تو کوئی اور خوشی تھی. یہی تھی جو ہمیں اللہ نے انسان کی انیٹمی بدلتی، تو قرآن بھی اسلام بھی کسی اور مخلوق کے لیے. پھر ہماری ایگزیکٹ وہی انیٹمی ہے، وہی فزیولوجی ہے، وہی کیمسٹری ہے، وہی غم ہے، وہی خوشی ہے، وہی پریشر، وہی ٹینشن، وہی سٹریس. تو میں کیوں آپ کو یہ بار بار تمہید بنا رہا ہوں؟ صرف ایک جملہ بولنے کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. وہ جملہ غور سے سنیں کہ جب میں نے سیرہ میں سکھایا گیا تھا نا کہ مسلمان اکٹھے ہوئے تھے عقبہ پہ. لفظ بھی سنا آپ میں سے کسی نے؟ کسی ہاتھ کھڑا کریں ذرا، عقبہ کا لفظ کس نے نہیں سنا ہوا؟ جس نے نہیں سنا سچ سچ بتا کہ عقبہ کون ہے. دیکھیں 99% لڑکا 20 سال پلس بیٹھے ہیں، عقبہ کا پتہ ہی نہیں ہے. میں بتاؤں عقبہ کا رتبہ کیا ہے اسلام میں؟ عقبی صحابی کون ہے؟ غزوہ بدر کا نام سنا ہوا آپ نے؟ صحابہ نے جب بدریوں کی بات ہوتی تھی نا، بدری پتہ نا غزوہ بدر کے ٹاپ صحابی ہوتے، تو صحابہ کو بدری صحابی کو عقبی صحابی کہتا تھا کہ چل میں عقبی ہوں، بات نہ کر میرے سامنے. اور بدری صحابی چپ رہتے تھے کہ یہ تو کوئی آگے ہی کی پرندے ہیں. اور ہمیں نام بھی نہیں پتا عقبہ کا کہ عقبہ پہ ہوا کیا تھا. یہ ہے مسئلہ. ہمیں الٹا بتایا جاتا پڑتا ہے کہ ہم صرف 313 تھے، 11 نیزے تھے، 8 تلواریں تھیں، 4 گھوڑے تھے، 2 اونٹ تھے، کیا زبوں حالی تھی. یہ نہیں بتایا جاتا کہ حملہ کرنے ہم گئے تھے. کہانی بدل گئی نا. ایسے منت والا للکتا ہوا اسلام پیش کرتے ہیں ہم یہ 2 نمبر لوگ. کسی کو پتا تھا آج تک؟ کس کو پتا تھا کہ غزوہ بدر ہم نے حملہ کیا؟ تو پھر کیوں بتانا 11 نیزے تھے، ہم صرف 2 گھوڑے تھے، 4 اونٹ تھے، باقی 313 بندوں کے پاس؟ یہ بتانے کا سمجھ آئی نفسیات کیسے خسیس کرتے ہیں مسلمان کے لوگ. اس طرح بتانا تھا کہ ہمارے پاس صرف 4 گھوڑے تھے، پھر بھی حملہ کرنے چلے گئے تھے ہم. یہ نہیں بتاتے. یہ 2 نمبری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سوچیں ذرا. میں ابھی آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں پاکستان میں گیم کیا کی گئی ہے ہمارے ساتھ، اور باقی سب چیزیں ان کو ول پتہ ہے سیاست کی. شیخ رشید کون ہے، تو نواز شریف کون ہے، محمود قریشی کے بچوں کے نام بھی پتہ ہوتے ہیں ان کو، عمران خان کی بیوی کی شکل نہیں کسی نے دیکھی ان کو، لیکن پتہ ہوگا.
صحابی نہیں، ان کو نہیں پتا وہ کون سے والے لوگ ہیں. دماغ وہی ہے، گیم کوئی اور کھیلنے کے لیے. ایک عورت نے نبی علیہ السلام سے اپنے شوہر کے تھرو پیغام بھجوایا کہ پوچھو، کہ نبی علیہ السلام سے پوچھو میں اللہ کی قربت میں حاضری میں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، مطلب جنتی ہوں یا دوستی ہوں، بریکٹ میں. نبی علیہ السلام نے کہا کل آنا. صحابی کو پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہماری بیوی کامیاب ہے. بیگم نے اپنے شوہر کو خوشی میں کہا کہ آپ کو پتہ ہے میرے تو زنا ہوا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات. شوہر نے جا کے نبی اسلام سے کہا کہ بیگم نے یہ بات کی، تو پوچھ رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ کلیئر ہے، معاف ہے. میں مفہوم سنا رہا ہوں آپ کو. نبی اسلام نے کہا کہ اب نہیں جنت میں، وہ تم نے گواہ ٹھہرا دیے اپنے، تورے اور اللہ کے بیچ میں عیب تھا، تو نے دنیا کو بتا دیا. جب چائنا کے مسلمانوں نے چیخ ماری، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پتہ آیت کی گئی بھی ہے، اس طرح کے تمام مسلمانوں کے لیے. کیا آیت ہے پتہ کسی کو؟ کیا آیت ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے نام پہ حق اور باطل ہوتا ہے. کیوں نہیں قتل کیا جا کے اس فساد کو؟ جب کیا ہوا تھا؟ یہ آیت پوری پڑھیں، اونچا پڑھیں نا ذرا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. رجال والنساء کون؟ اللہ تعالیٰ نے اور بھی نیچے گئے ہیں، والمسلمین والمسلمان لکھا. اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا نے؟ مستضعفین، کمزور، من الرجال، آدمی کمزور آدمی، والنساء والولدان الذین یقولون ربنا، اپنے رب سے کہتے ہیں یا اللہ کمزور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کسی کو بھیج دے، ہمیں نکال. اور جب وقت آیا انہوں نے چیخیں ماری تو پاکستانیوں نے کیا کہا؟ نہیں نہیں یہ ان کا معاملہ ہے، ہم نیوٹرل ہیں. ایگزیکٹ جملہ بتا رہا ہوں آپ کو. پی ٹی آئی کے دھرنے پہ گئے ہوئے تھے نا، ادھر بھی دھرنا ہے نا، اس لیے بتا رہا ہوں. نیوٹرل ہوئے تھے نا؟ ہاں ہوئے تھے، ہونا پڑتا ہے کیونکہ اس پالیٹکس میں نیوٹرل ہونے کو ہی صحیح سمجھتے ہیں لوگ. اور یہ جو اعتراض کرے نا میرے اوپر کہ میں مولویوں کے خلاف بات کرتا ہوں، میں بتاؤں مولویوں کے خلاف بات کیوں کرتا ہوں. میں میرے سے زیادہ کوئی مودودی صاحب کو، کوئی ڈاکٹر اسرار کو نام بھی نہ پتا ہوتا، آپ کو ان کا کام بھی نہ پتا ہوتا مودودی صاحب کا. اگر مجھ جیسے وہ اسٹوڈنٹس کھول کھول کے نہ بیان کرتے کہ یہ حکمت پسندوں میں سے نظام والا بندہ آیا تھا جس کو ڈر کوئی نہیں تھا. میں کراچی خطبہ اٹینڈ کر رہا تھا، ایک اور مسلمانوں کا اجتماع ہوا تھا بہت بڑا، 1800-2000 بندوں کی مسجد، سب سے بڑی، یوٹیوب کے نمبر 1 اسکالر میں سے ایک ہے. جمعے کا خطبہ کھلے عام بول رہے ہیں. شامیوں پہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، اللہ کی لعنت ہو رہی ہے. کیوں بلا؟ حکومت وقت کے خلاف انہوں نے خود ہی پنگے شروع کر دیے. حکمت بھی کسی چیز کا نام ہے بیٹا، سبحان اللہ کی آوازیں آ رہی تھی. حسین کو بھی انہوں نے حکمت ہی سکھانی تھی، اور بڑے لوگوں نے حسین علیہ السلام کو حکمت کی باتیں کی تھی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مدینہ چپ تھا، بڑا دور ہے کوفہ، راستے میں بڑے ملے تھے. شامیوں پہ اللہ کا عذاب آیا. اب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ بات؟ نفسیات سمجھیں آپ ذرا. جب ایک ٹاپ کا اسکالر اتنا بڑا جملہ بولتے ہیں نا اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ساتھ اس نے کلا پہنا ہوتا ہے، تو نیچے لڑکا پتہ ہے کہتا ہے جو رسول کو درجہ ملتا ہے نا، وہ ممبر رسول. کیوں کہا نبی اسلام نے؟ وہ نفسیات وہ سمجھتے ہیں اللہ رسول کی طرف سے آ رہی ہے، اور اللہ رسول سے آگے کچھ نہیں ہے. میں خالی ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب تک طالبان نہیں جیتے ہوئے تب تک آپ کی بولتی کیوں بند تھی؟ دوسرا جو اعتراض ہو رہا ہے میرے پہ کہ ساحل صاحب آپ یوٹیوب پہ لیکچر دیتے ہیں، آپ پوچھ لیں جا کے، یمن میں بھی پوچھ لیں، کندھار میں پوچھ لیں، مجھے نام سے نہ جانتے ہوں، اور آپ کے کسی مولوی کو انہوں نے قتل کا فتویٰ نہ لگایا ہوا اوپر. پوچھ لیں جا کے، آپ کو پتہ چل جائے گا کون کہاں پہ کدھر کیا کیا کرتا ہے.
یہ ریاکاری کا ڈر ہے، نہیں تو آپ لوگوں کو، آپ کو شیخ رشید اور عمران خان جیسے بندے جو ہر وقت اب میں لگے رہتے ہیں نا، وہی کافی ہیں آپ کے لیے. وہ والی سیویاں منہ پہ مارتے ہیں تو لوگ مان جاتے ہیں کہ ہاں یار بڑے کام کا بندہ ہے. مسلمان خود نہیں بتاتا کہ قیامت والے دن پتہ چلے گا سب کو کہ کون یوٹیوب پہ تھا اور کون میدان میں تھا. تیسری بات، ایک لڑکے کو بہت ضروری ہے کہ پتہ ہو، بہت ضروری ہے کہ پتہ ہو کہ میں اس اسلام کے خلاف ہوں کہ جو، یہ دیکھیں یہ 2 گلاس ہے آپ کے سامنے. اسلام ایک ایسا دین سسٹم ہے جو سمجھتا ہے اللہ کی طرف سے کہ جب مسلمان پس رہے ہوں گے نا، طاقت، سیاسی طاقت ہمارے پاس نہیں ہوگی تو قوانین بدل جائیں گے. یہ کسی بھی 2 روپے کے اسکالر سے بھی پوچھیں گے تو اس کو یہ بات پتہ ہوگی، جتنا مرضی چھوٹا خطیب ہو، بڑا عالم ہو، کہیں گے سر یہ بتائیں جنگ کے اور امن کے اسلام میں حدود میں فرق ہے؟ برملا بولے گا ہاں فرق ہے. کامن سینس کی بات ہے. یہ لوگ کنفیوز اب کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی ایسا کون سا جاہل مسلمان ہے جو یہ کہتا ہو کہ مسلمان اس وقت امن کے دور میں، اور امن کے دور کی ٹیکنیکل اصطلاحی مسائل ہیں. امن کے دور کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کی جان مال محفوظ ہے، وہ تو ہمیں بھی پتہ نہیں ہے. مسلمان اگر مفتوح ہیں تو امن کا دور نہیں ہے. ایسا امن اللہ نے قربان کروایا. اگر مسلمان فاتح ہے تو بے شک مسلمانوں کی جان مال و خطرہ بھی خیر ہے، قوانین کوئی اور ہے. اگر مسلمان مفتوح ہیں تو قوانین کوئی اور ہے. یہ وہ 2 نمبر لوگ ہیں جنہوں نے کلے تک پہنے ہوئے ہیں، ممبر رسول بیٹھے اور امن کے دور کی باتیں جان کے بتائی جا رہے ہیں جبکہ مسلمان مفتوح ہیں. یہ وہ مودودی کر نہیں رہا تھا، سید قطب کر نہیں رہے تھے. ان کو پتا تھا بھیا، یہ ڈاکٹر اسرار بھی نہیں کر رہے تھے کہ مسلمان مفتوح ہو تو قوانین کچھ اور ہوتے ہیں ہمارے اوپر. میں وہ مثال دے دیتا ہوں آپ کو پتہ چلے. آپ لڑکے ساتھ بیٹھے نا سارے، یہودی عورت سے شادی الاؤ ہے، عیسائی عورت سے شادی الاؤ ہے نا، پتہ نا مسلمان مرد کو. مگر جب مسلمان فاتح ہوں تب یہ نہیں بتاتے. مسلمان اگر فاتح نہیں ہیں تو آپ یہودی یا عیسائی عورت سے شادی نہیں کر سکتے. وجہ سمجھ آئیے نا آپ کو؟ کر کے دیکھ لیں کسی گوری سے اس وقت شادی، دیکھتے ہیں پھر بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آپ کو ہی پتہ کیا ہوگا. وہ غلام اپنے مالک کے بچے سے شادی کرے گا تو کیا ہوگا؟ سوچنے سے اپنا مالک ہی پیدا کرے گا نا. آپ سمجھ آئے حدیث کا مطلب؟ ایک دور آئے گا کہ جب ایک عورت اپنے آقا کو جنم دے گی. مطلب سمجھ آئے؟ یہ آخری دور کی بات بتا رہا ہوں. ابھی آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب آپ ایسے معاملات دیکھ رہے ہو، جب فلسطین جل رہا ہو، چھوٹی چھوٹی بچیاں مر رہی ہوں، یہاں تک کہ یہودی فوجیوں کو نروس بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، چھوٹے بچے کو ایسے ظلم سے قتل کرتے ہیں، ہسپتالوں میں پائے جاتے ہیں. ذرا آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. امریکن فوجی افغانستان میں جاتے تھے، لینڈ کرتے تھے، 40 دن بعد ہسپتال میں جاتے تھے، لینڈ کرتے تھے، خودکشیاں کر رہے تھے. غور سے سمجھیں اس بات کو. میں وہ یہ بتا رہا ہوں، فلسطین بھی چل رہا ہے، کشمیر بھی چل رہا ہے، یمن بھی چل رہا ہے، سوڈان بھی چل رہا ہے. کیوں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ پاکستان بھی چل رہا ہے. کس کو ہم پٹو ڈال رہے ہیں ادھر؟ چائنا بھی چل رہا ہے. کدھر میں بھی مسلمان کی بات کر رہا ہوں. اور میں جس اسلام کو مانتا ہوں نا، اس میں مسلمان نہ بھی جل رہا ہو نا، اگر کوئی غیر مسلم بھی ظلم کے اندر جل رہا ہو، افریقہ میں بھی، تو ہر مسلمان پہلے تو جا کے ظالم کا گلا پکڑ. میں نے کہا نا من الرجال والنساء، اللہ نے کہا کہ جدھر آدمی اور عورت پسے گا جا کے بچاؤ گے. ابھی تو میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ جو کہ سگا بھائی ہے ہمارا، ہمیں اس کی فکر نہیں ہو رہی. اس لیے مجھے وہ والے مولویوں سے الرجی ہے، اللہ کی قسم الرجی، اللہ کرے رہے. یہ تو 2 نمبری پھیلا رہے ہیں کہ بس نماز پڑھ لو، بس روزے رکھ لیا کرو بیٹا، تہجد کی نماز از دا اونلی کی. یہ مجھے الرجی ہے ان لوگوں سے، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا گناہ کرتے ہیں؟ سائیکالوجی میں خسیس پن ڈال دیتے ہیں. چھوٹے ثوابوں کا نشہ اس وقت مسلمانوں کو کھا گیا. جب نا 10-15 مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں نا،
اور ان کا وہ والا دن پچھلے گزرے ہوئے دن سے بہتر نہیں نہ ہو جاتا اس جتھے پہ اکٹھے ہونے کی وجہ سے، تو 10 کے 10 پہ علت بیٹھ جاتی. اتنا بڑا ذمہ ہے، اس کا نام اسلام ہے، کہ آپ لوگ کیوں اکٹھے ہوئے تھے، کیا کرنے اکٹھے ہوئے تھے. اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے جب ایک مائکروفون ایک مسلمان کے ہاتھ میں آتا ہے نا، تو وہ یا جنت کی طرف چلا جاتا ہے دوزخ کی طرف، بیچ میں نہیں کھڑا رہ سکتا. اتنا بڑا معاملہ ہے، ایک ذہن کو مطلب ذہن سازی کرنا اتنا بڑا معاملہ ہے. ڈسٹ ہٹانا ایک مسلمان لڑکے کا، ایک مسلمان عورت کا، لڑکے کا، لڑکی کا ڈسٹنگ کرنا دنیا میں پہلا فریضہ ہے. آئے اور جھاڑے مٹی، جہاز ایسے جا رہا ہے جس کو وقت کہتے ہیں نا، وقت کا جہاز ایسے جا رہا ہے اور فوجی اندر بیٹھے ہوئے. تو جس جگہ پہ جس طرح کا فوجی ریکوائرڈ ہے نا، کوئی توپ والا ہے تو کوئی بندوق والا ہے، کوئی جاسوس ہے تو کوئی ان لوگوں کا سپلائی والا ہے، کوئی کمیونیکیشن والا، ہر ایک کی اپنی اسکل ہوتی ہے فوج میں نا. نیچے جو موقع ہوتا ہے نا، اس موقع پہ فوجی ڈپلائی کیے جاتے ہیں. وقت تو سیدھا جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں اللہ کے یہاں تکے ہیں کہ ہم ایسے ہی کسی اور اسکل کے ہونے تھے، کسی اور وقت میں آنا چاہیے تھا یہاں آگے. اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں. اللہ نہیں، میرا رب غلطی نہیں کرتا. آپ کو جس کیمسٹری میں، جس جسم میں، جس ذہن کے ساتھ، جس کیپیبلٹی میں، جس وقت میں اتارا گیا نا، اس وقت میں آپ نے محمدی تقاضے پورے کرنے ہیں. بھائی یہ یاد رکھنا. ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا، ایسا 1400 سال پہلے 5-7 ایسے کی فیکٹرز تھے جو کہ اچھی بحث ہے. عمر بن خطاب نے یا ابو بکر صدیق نے کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ جو انسانی سطح کے اوپر اب دوبارہ نہیں ہو سکتے، تو ہو ہی نہیں سکتے دوبارہ. علی بن ابی طالب سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا جو اسلامی سطح پہ پہلے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی نہیں ہوا تھا. مسلمان خود بغاوت کر گئے آپس میں. تو یہ 3 ایسے نام ہیں کہ جو کہ میں بار بار کوٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ علی بن ابی طالب، عمر بن خطاب اور ابو بکر صدیق، اس وقت ان تینوں فیکٹرز میں سے کون سا مجھے ایز اے رول ماڈل چاہیے کہ مجھے نبی علیہ السلام تک پہنچا دے. یہ آپ کو پڑھنے پڑیں گے. آپ نے پوری سیرہ ایک دفعہ پڑھی ہے، 2 دفعہ، مگر ان صحابی کی نفسیات پکڑنی پڑے گی کہ یہ کیسے پہنچے تھے اس پائیدان میں، وہ اوپر والے. اس وقت جو تقاضے ہیں نا غیر اللہ کی طرف سے، جو جنگ اللہ کے خلاف ابلیس کی، میرے اور آپ کی جو فوج، جس کو میں فوج کہہ رہا ہوں، ہمارا کیا کام ہے اس غیر اللہ کی فوج کے خلاف، جو کہ زیادہ تر شیاطین کے انسان تو عام لاچار سی مخلوق ہے. ابلیس کے خلاف لڑائی ہے نا ہماری. تو میرا یہ پڑھا لکھا موقف ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں پڑھا لکھا؟ کہ کتابوں کے بعد یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس وقت اگر آپ علی بن ابی طالب کو نہیں پہچانیں گے نا، تو آپ تابع ہی رہیں گے، یورپ کے تابع رہیں گے. یہاں تک کہ امریکہ بھی یورپ کے تابع ہے. فلسفے میں امریکہ یورپ کے تابع ہے، یاد رکھیے گا. میں نے جان کے امریکہ کا لفظ موضوع ہے. آپ اور میں بچپن سے ٹرین کیے گا امریکہ نمبر 1 پہ. نہیں، امریکہ اگر پولیٹیکلی نمبر 1 پہ ہے تو انٹلیکچولی، سائیکولوجیکلی یورپین اصل میں ڈیڈی ہے. فلسفے کا باپ جو ہے نا، ان کا بھی وہ یورپین فلسفر ہے. فلسفہ ہمارے پاس جب تک اپنا نہیں ہوگا تب تک ہم کسی اور کے تابع رہیں گے. انگریزی بولتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے کہ ایکسنٹ بڑا دیسی ہے؟ کیونکہ تابع ہیں ہم، نشانی ہوتی. سمجھ لیں؟ تو جس کا اچھا ایکسنٹ ہے یہ نہ سمجھے کہ وہ تابع ہے. اگر شرم آتی ہے آپ کو برے ایکسنٹ پہ تو وہ تابع ہے. اگر آپ کو یورپین نہ لگنے پہ شرم آتی ہے تو آپ تابع ہیں. سمجھ رہے؟ تو اور یہ یورپین کلچر کی بات نہیں ہو رہی خالی، میں اس فلسفے کی بات کر رہا ہوں. ابھی نا لاہور میں سیشن کر رہا تھا، تو ایک 3 علماء کرام نے مجھے پتہ نہیں کیوں بلا لیا تھا. اسکول میں کنونشن تھی اور انہوں نے کہا بھیا بات سنیں، آپ پینٹ شرٹ کیوں پہنتے ہیں؟ آپ کو نبی علیہ السلام سے پیار نہیں ہے؟ ایسے
میں سچا آدمی ہوں، سچا آدمی ہوں، سچ بول پہلے تو بتا تجھے نبی علیہ السلام سے پیار کرنے کی جھوٹ کو سکھا رہا لوگوں کو؟ نبی علیہ السلام نے تو شلوار قمیض نہیں کبھی پہنی. پہلے مان کہ تو پاکستانی کلچر کے تابع ہے، جھوٹ نہ بول میرے نبی کی سنت پہ. یہ شلوار قمیض نبی علیہ السلام نے نہیں کبھی پہنی. یہ جو کلف لگا کے ویسٹ کوٹ پہن آتے ہو یہ پاکستانی کلچر ہے. تم تابع ہو کسی اور چھوٹے سے ایک کلچرل مفروضے کے جس کو تم نے زبردستی اسلام میں ڈال دیا. میں نے اگر خالی احرام بھی باندھا ہوتا تب بھی میں اسلامی ڈریس میں ہوں. یہ جو جھوٹ ہے نا جو بولی جا رہے ہو کہ شلوار قمیض نہ پہنی تو اسلام میں نہیں ہے، یہ پاکستان کی وہی 2 نمبر ہے جس کو میں یہ جو شیخ رشید ٹائپ لوگوں کو میں کہتا ہوں نا، یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. میری ایک دفعہ بات بھی ہوئی ہے نا انصاف کے ایک گروپ میں بیٹھ گیا تھا، یہ حنیف عباسی صاحب کے توسط سے یہاں پہ ایک معاملہ چل رہا تھا. اسٹوڈنٹس کو گیدر کر رہے تھے تو ہولی فیملی اسپتال کے پاس انہوں نے گیدرنگ رکھی ہوئی. اللہ کی طرف سے میرے ڈاکٹرز دوست تھے تو وہاں پہ ہولی فیملی میں لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہاں پہ انہوں نے اسلام کے نام پہ کچھ گیدرنگ کرنے کی کوشش کی. تو شیخ رشید صاحب نے غصے میں اور جذبات میں آ کے کہا ختم نبوت پہ جان بھی قربان ہے، بس ختم نبوت کے آگے کچھ نہیں ہے. تو سوچیں بھڑکانا ہو نا کسی کو، جذباتی کرنا ہو تو جان کے بس قادیانیوں کے خلاف بات کر دی یا ختم نبوت کی بات کر دی. یا پہلا سوال میں آپ فیل ہیں، دوسرے سوال میں آپ فیل ہیں، تیسرے سوال میں آپ فیل ہیں. جب بھی کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ، ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں نا، ہم کو تو پتہ ہے جب پیپر میں کچھ نہ آتا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی پیپر نہیں دے گا. یہ کرتے ہیں لوگ. ایک سوال آتا ہے اسی سوال کے پر چرچے سب. پورے پنڈی نے میرا نہیں خیال آج تک شیخ رشید کو نماز پڑھتے بھی دیکھا ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. آپ ان سے قرآن پاک پوچھیں گے نا، میں تو اسد عمر صاحب کے حلقے میں رہتا ہوں نا، آپ ذرا ان سے پوچھیں تو صحیح. اور یہ کوئی کسی مفروضے میں نہ رہے کہ میں عمران خان صاحب کی حکومت ابھی گزری ہے تو یہ کوئی لوگ سمجھتے ہیں میں خان صاحب کے خلاف ہوں. نہیں، میں اس منافقت کے خلاف ہوں جو نفسیات خود جنریٹ کرتی ہے. اگر 2 نمبر سائیکالوجی 2 نمبر فلاسفی آ جائے تو میں یہ باقی کے جو مسلم لیگ نون کے جو ٹٹو ہیں نا، ان کے نام پتہ نہیں لیتا، ان کو تو نام لے کے بھی زبان شاید ناپاک ہو جائے. جس کے نام کے اگر شریف لگا ہو اس کے باوجود یہ کرتوت ہو ان کے کہ جنہوں نے خود لڑائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں کہا ہم اللہ رسول سے خود جنگ کریں گے، ہتھیار لے کے آئے ہیں. یہ وہ فیملی ہے. 3 دفعہ سود کی پٹیشن انہوں نے جا کے فائل کروائی ہے. ان کے فالوورز جو بھی ابھی بتا دوں ان کو، یہ پی ٹی آئی والوں کو نہیں کہتا ہوں، بے وقوف ہیں بیچارے. ان کے فالوورز تو کھلے عام اللہ سے جنگ کرنے والے ہیں. یہ میں مفتی ہوتا تو میں فتویٰ لگاتا، میں مفتی نہیں اس لیے فتویٰ نہیں لگاتا کہ جو بندہ جان کے 3 دفعہ پٹیشن دائر کرے کہ ہم نے سود آن کرنا ہے، اس کا فالوور بھی اتنا ہی بڑا اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے جتنا وہ کر رہا ہے. تو اس طرح تو جائیں بھی مت نا. میں ان کا میں نام بھی نہیں لیتا ہوں. ان کا تو اس لیے نام لیتا ہوں یہ آگے پیچھے بہت چیخے مارتے ہیں. میں نے نا یہ سپریم کو کیا نام ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں نا یہ شیریں مظاہر نے جو بڑی بڑی اونچی آواز میں چیخیں ماری تھی نا، یہ جو جینڈر آئیڈینٹی کے اوپر یہ ٹرانسجینڈر کا بل پاس کرتے ہوئے کہ ہم شلوار اتار کے چیک کریں گے. بچہ شلوار قمیض پہن کے نہیں پیدا ہوتا. شیریں مظاہری ڈاکٹر کو اسی وقت نظر آتا ہے لڑکا ہے لڑکی ہے. آپ کو کیا ہوا؟ مطلب آپ کو اتنی سی سینس نہیں ہے آپ کو. بعد میں اگر لوگ کہنا شروع کر دیں کہ نہیں میں لڑکی ہوں تو اس کے بعد آپ کو پتہ کیا مسئلہ ہوگا. آپ شادی شدہ ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہیریٹنس کے اوپر آپ کے اپنے بچے لڑکے بن جائیں گے سارے. جیسے باپ مرے گا ساری لڑکیاں کہیں گے آدھا لڑکا فیل کر رہے ہیں. سوچیں تو میں نے ایک مسئلہ بتایا آپ کو ابھی. اس وقت آپ چیک نہیں کریں گے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے. اسلام نے آسان کیا تھا کہ بھیا 2 ہی جینڈر ہیں، چاہے جتنا مرضی بایولوجیکل ڈسفوریا. ظاہری طور پہ اگر آدمی لگ رہے ہو تو مطلب جسم خود بتا رہا ہے، میک اپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جسم خود میں نمایاں آپ کے اسٹرکچر سے کہ آپ آدمی ہیں. تو اگر آپ کو بایولوجیکل ڈسفوریا ہو بھی گیا تو آپ پہ آدمی والے قانون ہیں. اور اگر ظاہری طور پہ عورت والے تمام تر عناصر غالب ہیں، آپ کی کیمسٹری خود بتا رہی ہے، تو بے شک جینڈر ڈسفوریا آپ کو جو بایولوجیکل ڈسفوریا سے کہتے ہیں.
میں ان خواجہ سراؤں کی جو جینونلی بایولوجیکل مسئلے میں پیدا ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ان میں بھی 2 ہی جینڈر ہوتے ہیں ہمارے والے, وہ بھی آدمی ہوتے ہیں, عورت ہوتے ہیں. ان پہ وہی قوانین, وہی شریعت ہے. اسلام نے کوئی کنفیوژن نہیں رکھی ہوئی. قوانین انہیریٹنس کے بھی اسی پہ وہی لگیں گے. جتنے مرضی بایولوجی کنفیوز کریں, اگر ظاہر میں وہ لڑکا ہے تو اس پر بیٹے والے قانون لگیں گے. میں خالی انہیریٹنس کی بات کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ پاکستان میں نا قومی کھیل ہے ورثہ مار لینا کسی کا. لڑکیوں کو تو ہم پہلے ہی حق نہیں دیتے. یہ والے کرتوت کریں گے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چل جائے گی بات. تو میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ لوگ اسلام کے اوپر بندوق لے کے پتہ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ بدنیت ہیں, اسمارٹ لگنے کی کوشش کرتے ہیں بس. یورپ کے فلسفے کتابیں ہونے کی نشانیاں ہوتی ہیں. یورپ نہیں, چائنا بھی ہوتا نا اگر اس وقت فلسفے میں سب سے آگے, تو یہ چائنا کے کتابیں ہوتے ہیں. یورپ سے نہیں کوئی پیار ہوتا. یہ نفسیات ہے ہماری کہ جو دنیا کا فاتح ہوتا ہے, دنیا کا فاتح ہوتا ہے, اس کے فلسفے کے نیچے سارے کے سارے اپنے آپ کو الائن کر لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہیومن کیمسٹری یہ بنائی ہوئی ہے. جب گورے فاتح نہیں تھے نا, تو گورے بھی اسی طرح کے کلچر مفتو تھے, اسی طرح کی باتیں اور طور اتوار لے کے آتے تھے جو اس وقت دنیا کا فاتح تھا. سوڈان عربی کیوں بولتا ہے؟ ٹیونس میں عربی کیوں بولی جاتی ہے؟ دنیا کے فاتح عرب تھے. خود ہی نیچے ٹکل افیکٹ کہتے ہیں اس کو, نیچے ٹکل ڈاؤن ہو جاتی ہے ساری, ہر چیز بندہ اڈاپٹ کرتا ہے. پھر جب تک یہ لوگ فلسفے میں یہ بات کنونس نہیں کر سکے, کر گئے اپنی پولیٹیکل مائٹ کے تھرو یا انٹلیکچوئل مائٹ کے تھرو, تب تک مسلمانوں نے ان کے طور اتوار نہیں پکڑے. بڑا ریسنٹ واقعہ ہے, میں پھر بتا دوں, 100 سال پہلے بھی کوئی امریکن نہیں ہونا چاہتا تھا. 1792 میں بنا ہوا ملک ہے, 1776 میں بنا ہوا امریکہ, کوئی بھی نہیں بننا چاہتا تھا امریکن بننے کا کوئی شوق نہیں تھا. 1958-67 تک تو کوئی ویزا بھی نہیں تھا امریکہ کا, وہ تھا پاکستانیوں کے لیے, ویزا اپون انٹری تھی پاکستانیوں کی, امریکہ کو جانا ہی چاہتا تھا. آپ کو کہیں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ازلوں سے چلی ہوئی کہانی ہے. نہیں, اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن کون تھا پہلے 10 سال؟ امریکہ. یہ ہمیں بتاتا ہے کوئی نہیں. امریکن سینٹ گالیاں دے رہا تھا, ایک دفعہ ویٹو تو بہت دور کی بات ہے, ان کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی امریکہ نے. پڑھیں تو صحیح, اسرائیل کے خلاف سب سے بڑی مہم امریکہ نے چلائی ہوئی ہے. یہ تو 67 بارڈر سے پہلے, وار سے پہلے, بلکہ اس سے کافی پہلے شروع ہو گئی تھی. ایک پراپر موومنٹ ہوئی ہے یہودیوں کی امریکہ میں, پھر کہ اسرائیل کے یورپ میں ہوئی تھی یہودیوں کی, بعد میں امریکہ میں آئی. یورپ انفلوئنس کیا گیا, یورپین جوئش لابی نے پھر امریکہ کو انفلوئنس کیا. آپ کوئی تاریخ پڑھتا نہیں نا, ہمیں بس, میں نے کہا نا, بہت ہی نااہل 2 نسلیں گزری ہماری. بڑے کام کی 2 نسلیں تھیں اس سے پہلے والی 2, جنہوں نے ملک بھی بنا دیا تھا ہمارا. اور ایک اور مفروضہ جو کہتا ہے کہ فائد صاحب آپ پاکستان کے خلاف ہیں. بڑا ہی کوئی بے شرم آدمی ہے جو یہ میرے بارے میں ایسی تہمت لگائے گا. اس کے آگے میں اور کچھ نہیں بولوں گا پاکستان کے خلاف. میں پاکستان کے لیے بھی اور ایون سعودی عرب کے لیے بھی جان دینے کے خلاف ہوں. میرے دین نے منع کیا ہوا ہے کہ جان صرف اللہ کے لیے دینی ہے. میں پاگل ہوں, مرتے وقت میں کسی اور کے لیے جان دے دوں. یہ درخت اینٹ پتھر ہوا پتے کیا ہوتا ہے بھائی؟ میں نے صرف میرا رب کے لیے جان دینی ہے, میں تو اپنے کسی صحابی کے لیے بھی جان نہیں دے سکتا. اور سمجھے اس بات کو, مرتے وقت نہ کنفیوز ہو جانا, مرنا صرف اللہ کے لیے ہے. یہ نہ ہو کہ سارا کچھ کرنے کے بعد حقارت ہو جائے. پاکستان کو زندگی دیتے ہیں, جان اللہ کو دیتے ہیں. جہاں پیدا ہوئے کھایا, ذمہ داری ادھر کی, پاکستانی میری ذمہ داری ہے. پاکستانی ہے, پاکستانی ذمہ داری. اللہ تعالیٰ کے تو کہ نہیں ہے نا, مجھے ایسے تو نہیں یہاں پہ بھیجا گیا آسمان سے. جدھر جدھر اللہ لے جائے وہاں ذمہ داری آپ کی. ہماری ایک ہی نسل, ایک قوم, ایک طرح کی زبان, ایک طرح کے مسائل ہیں ہمارے. اس لیے میں مودودی صاحب بولتا ہوں. نہیں تو میں خود مودودی صاحب کو سید قطب کے 8 سال بعد پہلی دفعہ پڑھا تھا. فی ظلال القرآن کے 8 سال بعد مجھے ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ چل یار جس طرح تو جا رہا نا ادھر دیکھ نفسیات کس طریقے سے پروکلیوٹی بولتے ہیں, ان کی پروکلیوٹیز کیا ہیں, مطلب تم لوگوں کی پروکلیوٹیز کیا ہے. عرب استاد تھا, تم لوگوں کی پروکلیوٹیز کیا ہے, مودودی سے پوچھو. کیونکہ میں بہت انفلوئنس تھا,
کچھ عرب اسکالرس کے، کچھ جن کو جو کہ سید قطب کے ساتھ ساتھ، ظاہر پرانی بات ہے، جب پاکستان میں مجھے سائیکولوجیکل ڈسوننس کا ہر بندہ ہی شکار ہوتا ہے۔ دوسرا مجھے ایک کوشچن اور بھی پوچھا جا رہا ہے، میں کوشچن کی لسٹ لکھ کے لایا ہوں، مجھے لسٹ پڑھا تھا تو یاد ہے کہ سر چونکہ آپ کے ابا جی کو ضیاء الحق صاحب نے پاکستان سے نکال دیا تھا، جلا وطن کیا تھا، اس لیے آپ پاکستان کے خلاف ہے۔ میں نے جملے کا جواب دے دیا، پاکستان کے خلاف بڑا ہی کوئی بہت نچلے سطح کا کوئی الزام لگایا آپ نے، بڑا الزام لگایا کہ میرے ابا جی کو اس لیے ایگزائل کیا گیا تھا کیونکہ وہ ضیاء الحق کے خلاف لکھ رہے تھے کہ تو نے ہمیں جنگ کیوں مروائی ہے، پاکستان کے لیے لکھ رہے تھے۔ انہوں نے حسین علیہ السلام کا نام لکھ کے شعر لکھا تھا اس کے منہ پہ تھپڑ کی طرح کہ ہم 1,00,000 تھے، ہم نے تو سر جھکا ڈالے، حسین تیرے 72 سروں پہ لاکھوں سلام۔ اس طرح سے جلا وطن ہوا تھا میرا باپ، گرو تو ساتھ گرے شان شہ سواری بھی، کمال کوئی انوکھا زوال میں آئے، یہ میرے باپ کا شعر تھا جس پہ جلا وطن ہوا تھا۔